السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک بہن کا سوال ہے کہ ایک ضعیف العمر مریض ہیں، ان کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، وہ روزہ کیسے رکھیں گے؟ اور اگلی اہم بات یہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دینے پہ بھی یعنی قادر نہیں ہیں، تو ان کے روزوں کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ کوئی بھی ایسا کام جو انسان کی طاقت اور بساط سے باہر چلا جاتا ہے، وہاں شریعت اس کی پکڑ نہیں کرتی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ شریعت کے تمام وہ احکامات جو بعض دفعہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور آ جاتی ہے۔ یا تو اس میں نرمی ہوتی ہے، کوئی رخصت ہوتی ہے، یا پھر وہ سرے سے ہی اس بندے سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہی صورتحال یہاں پہ ہے۔ مریض دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی یرجا شفاؤہ کہہ لیں، کہ جنہیں شفا یاب ہونے کی امید ہوتی ہے، وہ تو اپنے روزوں کی قضائی کریں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جو تم میں سے بیمار ہو جائے وہ آنے والے دنوں میں، بعد والے دنوں میں قضائی دے۔ لیکن اگر وہ مریض ایسا ہے کہ لا یرجا برہ، اس کی شفا کی امید ہی کوئی نہیں ہے، تو ایسا آدمی روزے نہیں رکھ سکے گا، اس نے فدیہ دینا ہوتا ہے۔ فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ باقی رہی بات کہ اس کے پاس فدیے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ ایک شخص حالت روزہ میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 60 روزے رکھو مسلسل۔ اس نے کہا میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا غلام آزاد کرواؤ، کہا میرے پاس تو یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کہا میرے پاس یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک ٹوکرا کھجوروں کا آیا جس میں 60 مسکینوں کی کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو تقسیم کر دو۔ تو اس نے کہا کس پہ تقسیم کروں؟ فقیروں پہ؟ اللہ کی قسم ان پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم اہلک، ٹھیک ہے خود کھاؤ، اپنی بیوی کو کھلاؤ، تیرا فدیہ بھی ہو گیا اور تیرا کام بھی ہو گیا۔ تو اس صورت میں بیت المال کو چاہیے، حکومتوں کو چاہیے، اداروں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، مسجدوں کو چاہیے، اس طرح کی کمیٹیاں ہونی چاہیے جو ایسے لوگوں کی سپورٹ کریں، ہمسائے جاننے والے، وہ ان کا فدیہ ادا کر دیں، بھلے انہی کو دے دیا جائے اگر ان کی حالت بہت زیادہ کمزور ہے۔ تو یہ آسان سا دین ہے، بس لوگوں نے اس کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم۔ السلام